مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. معزز سامعین و حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا. آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ العصر کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. محترم حضرات، سورۃ العصر قرآن مجید و فرقان حمید کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس مبارک سورت میں 3 آیتیں ہیں. الفاظ کے اعتبار سے یہ سورت بہت چھوٹی ہے، لیکن اپنی ہدایات کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے. یعنی اپنے اندر بہت سے معنی رکھتی ہے، بہت سے مضامین رکھتی ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اس کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے. اس صورت کے تعلق سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان صرف اسی صورت میں تدبر کرے، یعنی اسی صورت میں غور و فکر کرے، اسی صورت میں اگر انسان اپنا سب کچھ لگائے، فکر کرے، تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے یہ تنہا صورت کافی ہے. یعنی ایک ہی صورت کافی ہے اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے. اب آئیے اس مبارک صورت کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لاس میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی تاکید کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے. یہ 4 لوگ جو ہیں وہ خسارے سے محفوظ ہیں. جن کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں تو وہ احباب جو ہیں خسارے سے، نقصان سے، لاس سے محفوظ ہیں. محترم حضرات، اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم. مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں زمانے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کیونکہ تمام زمانوں میں بہترین زمانہ حضور کا زمانہ ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد نماز عصر ہے، جو درمیانی والی نماز ہے. لیکن بہرحال عصر کہتے ہیں زمانے کو، ٹائم کو.
اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بات کو منوانے کے لیے قسم کھائے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات، اللہ تعالیٰ کا ہر قول لفظ بلفظ حرف بحرف 100% صحیح اور یقینی ہوتا ہے۔ بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان اپنی بات منوانا چاہے تو انسان کو اپنی بات منوانے کے لیے سامنے والا اگر اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو اپنی بات کو منوانے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کے میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے کلام کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں، تو گویا انسان کی بات یقینی نہیں ہوتی، انسان کے بات پر 100% بھروسہ نہیں ہوتا، تو انسان اس بات کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قسم ارشاد فرماتا ہے تو یقین دلانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم ارشاد فرما رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ بندے آگے آنے والی بات پر زیادہ غور کریں۔ اللہ کی ہر بات پر غور کرنا ضروری ہے، غور و فکر ہر بات میں ضروری ہے، لیکن جہاں اللہ قسم ارشاد فرما کر جو بات بیان کرے تو اس بات میں اور زیادہ ہمیں غور کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما کر اس بات کو، اس ٹاپک کو اللہ بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اس میں اچھی طرح غور و فکر کریں۔ اور عربی گرامر کے حساب سے فصاحت و بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ جو بات قسم اٹھا کر بیان کی جاتی ہے تو اس بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، اس بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو بڑی فصاحت و بلاغت والا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فصاحت و بلاغت والا دنیا میں کسی کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اب محترم حضرات، جس چیز کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی اس چیز پر اگر غور کیا جائے، اس چیز پر اگر صحیح معنوں میں اس کی تہ تک چلا جائے تو یقیناً سامنے والی بات جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ بات کے لیے یہ قسم جو ہے جس چیز کی کھائی جا رہی ہے وہ ایک ایویڈنس ہو جاتی ہے، وہ ایک پروف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص زمانے پر غور و فکر کرے، زمانے کے اندر غور و فکر کرے تو تمہیں خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا ابھی آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو زمانے پر اگر غور کیا جائے تو انسان کی جو زندگی ہے جو زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انسان کی زندگی انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ انسان کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا کیپٹل ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے، انسان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ایسے ہی فضول نہ گزارے، کیونکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہر انسان کے لیے، اس کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ زندگی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی سرمایہ نہیں۔ مثال کے طور پر تجارت کرنے والا جب تجارت کرتا ہے تو انسان کی زندگی ایسی ہی تجارت کی طرح ہے کہ جب تجارت کرنے والا بزنس مین اپنے سرمایہ کو، اپنے کیپٹل کو بزنس میں لگاتا ہے تو وہ بزنس مین، وہ تاجر اسی وقت کیپٹل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ تجارت کے صحیح معنوں میں قوانین پر عمل کرے، تجارت کے علم سے بخوبی واقف ہو اور تجارت صحیح طریقے سے کرے۔ ورنہ اگر انسان اپنا کیپٹل لگا دے، اپنا سرمایہ لگا دے تو اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اس کا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ گھاٹے میں چلا جاتا ہے، وہ لاس میں جاتا رہتا ہے، اسے کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایک دن اس کا پورا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، سارا کیپٹل اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے اس کے لیے یہ ایک بہترین سرمایہ ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر ایک انسان اپنی زندگی 70 سال لے کر دنیا میں آیا، 70 سال اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ جیسے ہی اس نے دنیا میں قدم رکھا تو 70 سال میں سے اس کا 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، جیسے جیسے اس کے سال یا اس کے دن گزرتے جائیں گے تو اس کی زندگی کا سرمایہ کیا ہو رہا ہے؟ گھٹتا جا رہا ہے، لاس ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی زندگی کا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔
تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں. یعنی جو بھی دنیا میں تشریف لائے تو ظاہری طور پر ہر انسان خسارے میں اس حساب سے ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے. جس طرح برف پگھل رہا ہوتا ہے تو جس طرح برف پگھلتے پگھلتے برف ختم کی طرف جاتا ہے، اسی طرح انسان کی عمر جو ہے، انسان کی زندگی جو ہے لمحہ بلمحہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب جو انسان دنیا میں آ کر اگر اس نے اس زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا، اس زندگی کو اس نے شریعت کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق اگر اس نے زندگی نہ گزاری تو یقیناً وہ اس دنیا میں بھی خسارے میں ہوگا، آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا. دنیا کی زندگی ہی ایک ایسی زندگی ہے جو آپ کی دنیا بھی سنوار سکتی ہے اور آخرت بھی سنوار سکتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد صرف افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بہترین سرمایہ عطا کیا لیکن میں نے اس سرمایہ کو ضائع کر دیا، میں نے اس سرمایہ کو غفلت میں گزار دیا اور آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ میں نے تیار نہ کیا، آخرت کے لیے میں نے اپنا کوئی ٹھکانہ نہ بنایا، تو میری دنیا بھی خسارے میں گئی اور آخرت بھی خسارے میں چلی گئی. تو محترم حضرات، اس آیت سے یہ سورت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے اللہ کے بندو، یہ زندگی جو تمہیں عطا ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے میں، اس کے ایک ایک سیکنڈ میں تمہارے لیے ثوابوں کے ذخیرے جمع کرنے کے بہت بڑے ذرائع موجود ہیں. لیکن اے بندو، اے انسانوں، اگر تم نے ذخیرہ جمع نہ کیا تو یقیناً تم نقصان اور گھاٹے میں ہو. اسی لیے یاد رکھیں، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے اور یہ صورت ہماری زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے، چاہے انسان کسی بھی چیز سے تعلق کیوں نہ رکھے، چاہے وہ دنیا دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان کسی بھی پیریڈ میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان کسی بھی چیز سے تعلق کیوں نہ رکھے، ہر انسان کے لیے یہ صورت رہبری کرتی ہے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. مثال کے طور پر یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، موت کی دعا نہ کرو، کیونکہ موت کی دعا کرنا یقیناً یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. بہت سے انسان دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر یہ تمنا کرتے ہیں کہ مجھے موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، اور یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اتنی مصیبتوں سے بہتر ہے کہ تو مجھے موت دے دے. موت مانگنا شریعت میں ناجائز ہے، آپ موت کی دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی مفسرین نے کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ زندگی تمہیں موت کے بعد کی زندگی میں راحتیں عطا کر سکتی ہے، کیونکہ زندگی کے آنے والے لمحات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تمہارے نیک لمحات گزر جائیں. زندگی کے آنے والے لمحات تم نیک کاموں میں گزار کر جو لمحات تم نے گناہوں میں گزارے ان گناہوں کا یہ کفارہ بن جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کے آنے والے لمحات جو تمہیں گزارنے ہیں وہ لمحات تمہاری آخرت کو کامیاب بنانے کا ذریعہ بن جائیں. تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح خودکشی کرنے سے، جو انسان خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، یہ بھی شریعت میں حرام ہے. جس طرح تم دوسروں کو قتل کرتے ہو اسی طرح اپنے آپ کو بھی قتل کرنا دنیا کی کسی تکلیف میں پھنس کر یہ بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو محترم حضرات، اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے. جس طرح دوسروں کو قتل کرنا حرام ہے اسی طرح اپنے آپ کو بھی قتل کرنا حرام ہے. تو اسی لیے زندگی کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی، اب آئیں کہ اب یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو اب اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اب اس زندگی کو صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے ساتھ گزارنے کے لیے اللہ نے اس کا راستہ بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان فرمائی کہ 4 چیزیں جس انسان کے اندر ہوں وہ چیزیں انسان کی زندگی کو نقصان سے فائدے کی طرف لے جاتی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اعمال صالح، تیسری چیز ہے ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، چوتھی چیز ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. اب انسان کی زندگی میں آپ غور و فکر کریں تو یہ 4 چیزیں یقیناً انسان کے لیے نجات کے لیے یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں.
یہ ایک سورت کا میسج ہے، یہ سورت کا ایک پیغام ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں آپ پر ضروری ہیں۔ صرف ایمان لا لیے، نیک عمل کر لیے، اپنے آپ کو سدھار لیے تو آپ کی نجات کے لیے صرف یہ 2 چیزیں کافی نہیں ہیں۔ آپ کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چاروں چیزوں پر عمل کریں۔ محترم حضرات، یاد رکھیں، عمر کے جو لمحات ہمارے گزرتے ہیں، یقیناً ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اور ایمان والے کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان اگر حلال تجارت کماتا ہے تو اس کا حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی دل جوئی کرنا، یہ بھی مومن کے لیے عبادت ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے نفس کے حقوق ادا کرتا ہے، جس طرح انسان کے اپنا حق کیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، یہ اپنی جان کا حق ہے، تو انسان اگر ان تمام چیزوں کو اس نیت سے عمل کرتا ہے کہ اللہ نے یہ حقوق مجھ پر اللہ نے لازم کیے ہیں، تو اللہ کے لازم کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، تو ایمان والے کا ایک ایک لمحہ کس میں گزرے گا، عبادت میں گزرے گا۔ تو محترم حضرات، سب سے پہلی چیز جو بیان ہوئی ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا، اور یوم آخرت پر ایمان لانا، اور ان تمام چیزوں کو دل و جان سے ایکسیپٹ کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے آئے۔ حضور وہی لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، تو ان تمام باتوں کو ایکسیپٹ کرنا یہ ہے ایمان۔ دوسری چیز ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ یعنی نیک عمل۔ انسان کا ہر عمل کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے اخلاق، اب اعمال میں دیکھیں، ہمارے اخلاق بھی آتے ہیں، ہمارے معاملات بھی آتے ہیں، ہماری معاشرت بھی آتی ہے، یہ تمام چیزیں اعمال میں داخل ہیں۔ جس طرح عبادت کریں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر عبادت کریں، اور اسی طرح تجارت کریں، تجارت کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، بزنس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی شریعت کے دائرے میں ہوں، یعنی حلال کو ایکسیپٹ کریں، حرام سے بچیں، حلال کو قبول کریں، حلال کمائیں، اور حرام سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ نیک عمل میں داخل ہے۔ اسی طرح معاشرت یعنی لوگوں سے میل جول رکھنا، لوگوں سے ملاقات کرنا۔ اب انسان کی زندگی میں لوگوں سے ملاقات کے کئی مواقع آتے ہیں، کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے ملنا رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی شریعت کے مطابق ہو، یہ بھی نیک اعمال میں داخل ہے۔ اسی طرح معاملات، آپسی جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے تجارت ہے، آپسی لین دین ہے، یہ تمام چیزیں بھی شریعت کے مطابق ہو۔ اسی طرح اخلاق، ہمارے اچھے کیریکٹرز جو ہیں، یہ بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ جس طرح ہمارے اچھے اخلاق بھی شریعت کے مطابق ہوں، جیسے ہم ان چیزوں سے بچیں جنہیں برے اخلاق کہا جاتا ہے، جیسے حسد ہے، ایک دوسرے سے جلنا، ایک دوسرے سے تکبر کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کھانا، ریاکاری کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بد اخلاقی میں شامل ہیں۔ تو ان سے بچنا ہی ہمارے لیے بہترین اخلاق کی ضمانت ہے۔ اب اچھے اخلاق کیا ہیں؟ کہ جو کام ہم کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اور تواضع کریں، انکساری کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اچھے اخلاق میں شامل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، زندگی کا پورا بیک گراؤنڈ اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی اچھا عمل نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا ہی اچھا عمل نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دے دینا ہی اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا بھی اچھا عمل میں داخل ہے۔ یہ بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم نیک اعمال، ہر ایک نیک عمل بجا لاؤ۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب دیکھیں، پہلی 2 چیزیں ہوئی، ایک ہے ایمان، دوسری چیز ہے نیک عمل۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ذاتی عمل سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی یہ صرف ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ہم ایمان لا لیے، ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیے، اچھے اخلاق والا بنا لیے، تجارت ہم حلال تجارت کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے شریعت کے مطابق ہم ملتے ہیں، یعنی ہم نے اپنی ذات کو تو سدھار لیا۔ شروع کی دونوں چیزیں ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ذات سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اب آنے والی جو 2 چیزیں ہیں وہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ صرف ہم پر یہ فرض نہیں کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، نجات کے لیے ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی درست کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہم اپنی بساط کے مطابق ہم کوشش کرتے رہیں۔ یہ ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ہم رکھ لیے، ہم اپنے آپ کو بچا لیے، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
دوسروں کو حق کی وصیت کرتے رہو، یعنی جس طرح تم اعمال صالحہ پر عمل کرتے ہو، جس طرح تم ایمان والے بنے ہو، تو ایمان کی نصیحت دوسروں کو بھی کرو، اعمال صالحہ کی نصیحت دوسروں کو بھی کرو، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اب حضرات، چوتھا مرحلہ آتا ہے صبر کا۔ جب انسان ایمان لا لیتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، تیسری چیز یہ ایک دوسرے کو اس کی تاکید کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ اب امر بالمعروف، یاد رکھیں شریعت کا قانون ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی ایک دوسرے کو جو حق کی وصیت کرنا ہے، یعنی نیک بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، اسی کو تبلیغ کہا جاتا ہے، یعنی اچھی باتوں کو حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے حقیقت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ تو اب جب ہم اس پر عمل کریں تو ضروری ہے کہ اس راستے میں بڑی پریشانیاں آئیں، لوگ ہم سے متفق نہ ہوں، لوگ ہماری باتوں پر رانگ بات کریں، لوگ ہماری باتوں کو برا سمجھیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، لوگ ہمیں تانا دیں، یہ ضرور اس چیز میں، اس راستے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو جب ایسی چیزیں آئیں، جب تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو۔ جس طرح حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے، اس میں آپ نے اپنے بیٹے کو ان چاروں باتوں کی نصیحت کی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یعنی سب سے پہلے آپ نے ایمان کی دعوت دی۔ پھر اسی صورت کے نیچے میں آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ پہلے ایمان کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد فرمایا اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم رکھ۔ اب اعمال صالحہ میں سب سے قیمتی عبادت ہے نماز، تو نماز کی تاکید کی، تو دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیک باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کر، یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ پھر آپ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر، یعنی جب دین کے راستے میں تمہیں تکلیف آئے تو تم خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرو۔ تو یہ چار چیزیں انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں میں جو سب سے افضل، جو سب سے اعلیٰ امت قرار دیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ امت صرف اپنی نجات کے لیے نہیں، بلکہ یہ امت ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امت ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمام لوگوں کے لیے تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف تم اپنی اصلاح کر لو، اپنی نجات کے لیے تم راستہ تلاش کر لو، ایسی قوم تم نہیں ہو، تم اس رسول کی امت ہو جو اپنی بخشش کے ساتھ ساتھ تم تمام لوگوں کی بخشش کی تڑپ بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ تو محترم حضرات، معلوم ہوا یہ صورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سدھاریں اور اپنے سرے دست اور اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے لوگ ہیں، جہاں تک ہماری بساط ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، ہم کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی ہم صحیح بات پہنچائیں، دوسروں کو بھی ہم صبر کی تلقین کریں۔ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، تبھی جا کر ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ تو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ یہ صورت ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو، یہ سبق، یہ صورت ہمیں اس کا درس دیتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس صورت کو کما حقہ اس میں غور و فکر کریں۔ دیکھیں کہ جو بھی انسان کسی بھی سبجیکٹ سے تعلق رکھے، چاہے وہ دیندار ہو یا دنیا دار ہو، یا اس کا تعلق تجارت سے ہو، یا اس کا تعلق کسی کمپنی میں جاب کرنے کی حیثیت سے ہو، کسی کے یہاں ملازمت کرنے کی حیثیت سے ہو، تمام کے لیے یہ صورت کیا ہے؟ رہنمائی کرتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد انسان کہ تمہیں نقصان میں نہیں رہنا، تمہیں اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں زندگی بھی اپنی کامیاب بنانی ہے، آخرت بھی اپنی کامیاب بنانی ہے، ورنہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ تو محترم حضرات، یہ رہا اس صورت کا مختصر سا خلاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کما حقہ اس صورت کو سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔